اس کے بعد چوتھی صفت کیا آئی؟ داعین اللہ، مصطفیٰ ہم نے آپ کو اللہ کی طرف بلانے والا بنا کے بھیجا۔ اچھا ایک چیز ذرا غور کیجئے، اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 صفتوں کا ذکر ہے، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر۔ 4 صفتوں میں بے اذن اللہ کی قید نہیں ہے، بے اذنی کی قید نہیں ہے۔ مصطفیٰ آپ شاہد ہیں، شاہدم بے اذن اللہ نہیں ہے، آپ شاہد ہیں۔ مصطفیٰ آپ مبشر ہیں، مبشر بے اذن اللہ ہے نہیں، مبشر ہیں۔ مصطفیٰ آپ نذیر ہیں، مصطفیٰ آپ سراج منیر ہے۔ 5 میں سے 4 میں بے اذن اللہ کی قید نہیں ہے، بے اذنی کی قید نہیں ہے، لیکن داعین اللہ میں بے اذنی کی قید ہے۔ مصطفیٰ آپ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہیں اللہ کی اجازت سے۔ 4 میں بے اذن اللہ کی قید نہیں ہے، 1 میں قید ہے۔ اس فلسفے کو بہت آسانی کے ساتھ یوں سمجھیے آپ کہ آپ کے دوست ہیں بخشی صاحب، آپ کے بڑے عزیز ہیں فلاں خان صاحب، انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کی اور ولیمہ کیا، اور ولیمے میں آپ کو انہوں نے دعوت دی، تو آپ کے جو وہ دوست ہیں بڑے سخی ہیں، اس بات کو لوگوں سے بتانے کے لیے اس میں ان کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے جس دوست نے آپ کو دعوت دی وہ بڑے سخی ہیں، اس کو بتانے کے لیے دوست کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے بڑے اچھے گھر میں لڑکے کا رشتہ کیا ہے، اس کو بھی بتانے کے لیے ان سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ فلاں گارڈن میں ولیمہ کا پروگرام رکھے ہیں، یہ بتانے کے لیے بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جس کو چاہیے بلا کر کے اس دسترخوان میں اور ولیمے کے میدان میں لے جائیے، اس دعوت کے لیے اجازت کی ضرورت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ مصطفیٰ آپ شاہد ہیں، مصطفیٰ آپ مبشر ہیں، مصطفیٰ آپ نذیر ہیں، مصطفیٰ آپ سراج منیر ہیں، لیکن داعی اللہ، اللہ کی بارگاہ تک لانے والے ہیں، بندوں کو اللہ سے جوڑنے والے ہیں، مخلوق کو مائدۃ الرحمان تک پہنچا کر اللہ کے دسترخوان تک لے جا کر اللہ کی نعمتوں کو کھلانے والے ہیں۔ بخاری شریف سے اس فلسفے کو ذرا کلیئر کر دوں ایک روایت سے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میری مثال اور میری دعوت کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ بادشاہ نے کھانا بنوایا، کھانے کو بالکل سجا کے لگوا دیا، اور ایک اعلان کرنے والے کو کہا کہ جاؤ شہر میں اعلان کر دو کہ بادشاہ نے آپ سب لوگوں کے لیے کھانا تیار کیا ہے۔ اب وہ اعلان کرنے والا جو جا کے اعلان کر رہا ہے، لوگوں کو بلا رہا ہے، جو اس بلانے والے کی دعوت پہ لبیک کہے گا وہ بادشاہ کے گراؤنڈ میں حاضر بھی ہوگا اور بادشاہ کی نعمتوں سے کھانا بھی کھائے گا، اور جو اس کی دعوت پہ انکار کرے گا، جو اس کی دعوت پہ لبیک نہیں کہے گا، وہ نہ بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا نہ وہاں کی نعمتوں سے کھانا کھائے گا۔ نبی کریم اپنی حیثیت کو، اپنی شخصیت کو، اپنے منصب کو اس مثال سے سمجھا کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو میری بات مانے گا وہ اللہ کی بارگاہ کا مقرب بھی ہوگا اور اللہ کی نعمتوں سے حصہ بھی پانے والا ہوگا، اور جو میری بات نہیں مانے گا وہ نہ تو اللہ کی بارگاہ تک پہنچے گا اور نہ اللہ کی نعمتوں سے حصہ اسے ملے گا۔ داعین اللہ باذنہ، نبی کی صفت داعی اللہ، مصطفیٰ آئے ہیں انسانیت کو اللہ تک لے جانے کے لیے، اور ہم انہی کی میلاد منانے تو بیٹھے ہیں، ہم انہی کا کلمہ تو پڑھتے ہیں جو لوگوں کو اللہ تک لے جانے والے تھے، ہم انہی کے اوپر جان نچھاور کرنے کا جذبہ تو رکھتے ہیں جو لوگوں کو اللہ تک لے جانے والے تھے۔ ہماری اس غلامی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی جس حد تک بن سکے لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کریں، لوگوں کو باذن اللہ اجازت ہو جائے تو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ اجازت کا تو ستیہ ناش کر دیا ہم نے، خلافت نامے کو تو تبرک سے بھی زیادہ سستے داموں میں بیچ رہے ہیں ہم، اور پھر بلاتے ہیں کس کی طرف؟ یہ فلاں چیز کی دعوت دے رہے ہیں، یہ فلاں چیز کی دعوت دے رہے ہیں، یہ فلاں چیز کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن اللہ کی طرف دعوت دینے والوں کا کہیں بازار ہی نہیں دکھ رہا ہے، ان کی دکانیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ ہمیں لمبی ٹوپی پسند ہے تو ہم آپ کو لمبی ٹوپی کی طرف تو دعوت دے رہے ہیں مگر اللہ کی طرف لانے کی فکر نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کو گول ٹوپی پسند ہے تو آپ گول ٹوپی کی دعوت تو دے رہے ہیں مگر اللہ کی طرف لانے کی کوشش نہیں کر رہے۔
مصطفیٰ انسانیت کو اللہ کی بارگاہ سے جوڑنے کے لیے آئے تھے. ان کی امت ہونے کا تقاضا ہے کہ جس حد تک بن سکے انسان کو اللہ سے جوڑا جائے, اللہ کے گھر سے قریب کیا جائے, اللہ کی بارگاہ سے جوڑا جائے. داعیًا الی اللہ بإذنہ, اللہ کی طرف مصطفیٰ بلانے والے.